چلا گیا مگر اپنے ہی خواب چھوڑ گیا، لاکھ جبر ہو مگر یہ فیصلہ ہے اٹل، لاکھ جبر ہو لیکن یہ فیصلہ ہے اٹل، وہ ذہن میں ایک انقلاب چھوڑ گیا۔ تو دوستو، میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کر اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ نے آزادی کی بات کرتے ہیں تو للہ اپنی آزادی کا تعین آج کریں۔ اگر تو آپ نے آزادی کسی سردار کے لیے لینی ہے، اگر آپ نے آزادی کسی ملک کی خاطر لینی ہے، اگر آزادی آپ نے چند وڈیروں کے لیے لینی ہے، اگر آزادی لے کر بھی آپ کے کشمیر کے غریب عوام، وہاں کے غریب کسان پھر روٹی کو ترسیں گے، اگر پھر وہ اپنی بنیادی ضروریات سے محروم رہیں گے تو للہ ایسی آزادی کا نام لینا چھوڑ دیں۔ میں سن رہا ہوں کہ مقبول بٹ اور عبد القدیر خان نے جس انداز میں قربانیاں دی تھیں، انہوں نے آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ چند سرداروں کی سرداری ہو، انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ وہاں پہ کسی ایک مملکت کا قبضہ ہو، انہوں نے قربانیاں اور انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ اس لیے دیے تھا کہ کشمیری عوام اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اس علاقے میں ایک ایسی مملکت کا قیام کریں جس میں ہر انسان کو معاشی اور معاشرتی اور انصاف میسر ہو، جس میں کسی کو بڑے اور چھوٹے کی بنیاد پر تفریق نہ کیا جائے، جس میں کسی کو صرف چھوٹی ذات کا ہونے کی بنیاد پر نفرت کا نشانہ نہ بنایا جائے، جس میں کوئی غریب کا بیٹا بھوکا نہ مرے، جس میں کسان کا بیٹے کو بھی تعلیم اور دوسری علاج کی سہولیات میسر ہوں، جس میں کوئی بھوکا نہ مرے اور جس میں کوئی انسان ادویات نہ ہونے کی بجائے موت کے منہ میں نہ چلا جائے۔ تو دوستو، ان کا یہ درس یہی ہے کہ آپ جدوجہد کا دامن تھامتے ہوئے، اور میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آؤ ہم مل کر، میں اپنی جگہ اپنی امریکی سامراج سے آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، آؤ ہم مل کر اپنے جابر ظالم آقاؤں سے آزادی کے لیے جدوجہد کا آغاز کریں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بر صغیر سے سامراجی قوتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ شیر کی مانند سونے سے اٹھو اس ولولے کے ساتھ، اتنی تعداد میں کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے، اپنی غلامی اور بدنامی کی زنجیروں کو جھٹک کر پھینک دو، یوں سمجھ لو شبنم قطروں کی طرح نیند میں تمہارے جسم پر جم گئی تھی۔ یہ تھے جناب محترم وکاس بٹ صاحب۔ اب میں اپنے عزیز دوست چودھری غلام رسول صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لا کر چند لفظوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اب میں آپ کی جانب پر جانی شخصیت اور فن خطابت کے بادشاہ محترم اعجاز حسین سیفی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لا کر اپنے اظہار کا محترم جناب ایمان اللہ خان صاحب، صدر جلسہ اور محترم سامعین، مجھ سے پیشتر کافی احباب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے۔ میں نے رات بھی بٹ صاحب سے گزارش کی تھی، یہ بات کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ مجھے جلسے کے لیے بٹ صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا ہے جی۔ رات بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ زیادہ تقریروں کی بجائے اگر آپ سامعین کو یہ موقع دیں کہ وہ جناب محترم ایمان اللہ خان صاحب جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائد ہیں، ان کے خیالات کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سامعین پر احسان ہوگا. لہذا لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاکستانی دوست بھائی یہاں آئے ہیں اپنی بات کرنے، ان کا حساب بالکل اس دکاندار جیسا ہے جس کے ہاتھ میں کہیں سے الو آ گیا اور کوئی بھی اس سے کوئی چیز لینے جاتا اور پوچھتا صاحب آپ کے پاس آٹا ہے؟ تو کہتا ہاں جی آٹا بھی ہے لیکن الو بھی ہے. کوئی پوچھتا بھائی مرچیں ہیں؟ وہ کہتا ہاں جی مرچیں بھی ہیں لیکن الو بھی ہے. یعنی جو بات بھی ہوتی اسے بہرحال اپنا الو سیدھا کرنے سے غرض تھی. تو احباب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور صرف ایک کشمیری مقرر جنہیں سننے کا ہمیں اتفاق ہوا، جناب اقبال پارس صاحب یا پارک صاحب، میں غور سے نہیں سن سکا ان کی ولولہ انگیز گفتگو. تو انہی پر گرجنے اور برسنے پر انہوں نے اکتفا کیا، محض اس لیے کہ ہمیں چونکہ پاکستان میں وہ آزادی حاصل نہیں ہے، ہم پاکستان میں وہ حقوق حاصل نہیں کر سکے جو کہ آزادی کا اصل ہوتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی چونکہ ہم یہ حقوق حاصل نہیں کر سکے لہذا آپ بھی ذرا اس پر نظر رکھیں. بھئی اگر ہم حاصل نہیں کر سکے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. یہ سوال ہمیں خود سے کرنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے حرمت آدمی کے لیے، تا ابد روشنی کے لیے کلمہ حق کہا، مقتلوں قید خانوں صلیبوں میں بہتا لہو، ان کے ہونے کا اعلان کرتا رہا. وہ لہو حرمت آدمی کی ضمانت بنا، تا ابد روشنی کی علامت بنا. اور ہم پابرہنہ اسیر کوچہ احتیاج، رزق کی مصلحت کے اسیر آدمی سوچتے رہ گئے جسم میں اپنے ان کا لہو ہے تو پھر یہ لہو بولتا کیوں نہیں، کھولتا کیوں نہیں. تو حضرات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں شہدائے کشمیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی جو بات کہتے ہیں آزادی کشمیر کی، ایک خود مختار کشمیر کی، اس پر غور کرنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے کہ ہم اپنے اپنے حوالے سے اپنے اپنے محدود وسائل کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ان کی جو سٹرگل ہے بیرون ملک اپنے کاز کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور کیا ہم واقعتاً ان کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے مقصد کی حمایت کرتے ہیں. ان کا جو طریقہ کار ہے آزادی کشمیر کے لیے، اس کے بارے میں ہم ایماندارانہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس موضوع پر بحث ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ بحث کا رنگ جو ہے وہ مختلف ہو گیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی. میرے ایک دوست نے کہا کہ چونکہ تحریک پاکستان میں مذہب کا رنگ نمایاں تھا لہذا وہ تحریک بھی تحریک نہیں تھی بلکہ بندربانٹ تھی. کچھ احباب نے کچھ اور بھی کہا اور پیش بندی کر دی کہ آنے والے صاحبان پاکستان کا جھنڈا بلند کریں گے. تو بھائی سچی بات ہے، جب تک اس دم میں دم ہے ہم تو پاکستان کی بات کریں گے، چاہے لگے کسی کو بری چاہے لگی اچھی. اس لیے کہ ہمارا اس خطے سے تعلق ہے، ہمارا اس زمین سے رشتہ، اور ہمیں اس رشتے پر یا تعلق پر شرمندگی نہیں ہے. ہمیں پچھلوں کے گناہوں کا حساب نہیں دینا ہے، بلکہ ہمارے اوپر ہمارے وقت نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہمارے سر پر سوا نیزے پر جو سورج ہے،
ہمیں اپنا نام اعمال جو ہے وہ کھول کر دکھانا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ لکیر کے فقیر بن کر پیٹتے رہیں، یہ کہہ کے کشمیریوں کو ڈراتے رہے. ایک طرف تو ہم سندھ کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں، سندھ کے جیالوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن محض اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شاید وہاں پر پھر جابروں کا جو ہے قبضہ ہوگا اور گوروں کی بجائے کالے آقاؤں کی حکمرانی ہوگی، اس لیے آزادی کا نام نہ لو. میں سمجھتا ہوں کہ گوروں کے بعد کالوں کی حکمرانی جو ہے وہ ہماری کوتاہیوں کا پیش خیمہ ہے، نہ کہ کسی اور کی غلطی کا نتیجہ. اگر ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد رکھا ہوتا اور ہم نے پاکستان کو صحیح بنیادوں پر چلایا ہوتا تو آج ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو. نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شرمندگی ہے، اس لیے جس طرح میرے بھائی صاحب نے ان کی کوٹیشن صفحہ 25 سے کوٹ کی کہ آزادی کی تعریف میں جس ریاست کی بات کیا کرتے ہیں وہ ریاست مرز وجود میں اگر آ جائے تو بہت بڑے خواب کی تعبیر ہوگی اس خطے کے لیے، جس خطے کے عوام بھوکوں مرتے ہیں، جہاں پر آج بھی بھوک ہے، ننگ ہے، تعصب ہے اور استحصال. ایسی ریاست آزادی کے بعد بنے یا آزادی سے پہلے ہمارے لیے باعث تکلیف ہوگی. یہ بات انہوں نے فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا فرمائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہنا مجھے یہ ہے کہ پاکستان ہمارا وطن، اور جہاں تک ریلیجن کا تعلق ہے، جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی تحریک کو لے لیجیے، یہ بھی تاریخی بددیانتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی تحریک میں مذہب کا رول جو ہے وہ منفی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مذہب یقیناً اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ اس کو انسٹرومنٹ بنا کے منفی یوز کرتے ہیں یا مثبت یوز کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں تحریکی قیادت ہوتی ہے، نہ کہ یہ مذہب کا قصور ہے. اگر اس طرح یاد نہیں تو میرے بھائی صاحب اقبال صاحب نے ایک دو مذہبی نعرے لگا لیے، جبینوں پہ شکنیں آ گئی. تو اس وقت دور کی سب سے بڑی جو آزادی کی تنظیم ہے جس کا نام ہے تنظیم آزادی فلسطین، اگر آپ نے ان کے لیڈروں کی تقریریں سنی ہیں، اگر آپ نے ان کے لیڈروں کی باتیں سنی ہیں تو ان میں بھی مذہبی رنگ نمایاں ہوتا ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں تو مجھے اس میں کوئی شرم کی بات محسوس نہیں ہوتی. ان کی ریاست پر بھی آدھی پر اردن کا قبضہ ہے، ویسٹ بینک اردن کے قبضے میں ہے، اور اردن کی ہی جابر فوج نے ہمارے محترم اور کیا کہنا چاہیے بغیرت جنرل صاحب جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام کیا. لیکن آج بھی جب اسرائیل کے اور اردن کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل کے بارے میں رویے میں اور اردن کے رویے کے بارے میں ان کا فرق ہوتا ہے. تو آپ براہ کرم کسی دوست کے ظاہری الفاظ پر جانے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ اس کے دل کے اندر جو جذبات ہیں، جو بات حقیقتاً وہ کہنا چاہتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی تو مزدور مذمت کرتے رہے، بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ان کی ایک دوستانہ ریاست ہے، اور آزادی کشمیر کے بعد وہ سوچیں گے کہ پاکستان کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہونا چاہیے. یہ تو خود انہوں نے اس بات کی نفی کی کہ کشمیر جو ہے وہ ایک مذہبی ریاست جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا میرے دوستو، میں ذاتی طور پر اپنی نجی حیثیت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام آپ کی جد و جہد میں آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے ہم نوا، اور یقیناً آپ کو جو سپورٹ، جیسا کہ میں نے پچھلے جلسے میں بھی آپ کی عرض کی تھی کہ آپ کو جو سپورٹ، جو حمایت، جو مدد پاکستان سے مل سکتی ہے شاید کسی اور ملک سے نہ ملے. اس کی مختلف وجوہات ہیں.
اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں ریلیجن ایک فیکٹر ہے، اس میں مذہب ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جہاں ثقافتی رابطے ہیں، جہاں آپ کے ساتھ اور بہت سے رابطے ہیں، وہاں مذہب بھی ایک رابطہ ہے۔ اس حقیقت کو مان لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں، پاکستان آپ کو اپنے گھر کی طرح محسوس ہو، اور چونکہ میرا تعلق پاکستان کی ایک ایسی جماعت سے ہے جو کہ دعوے دار ہے کہ وہ پاکستان کے اکثریت کی حمایت رکھتی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے کارکن ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ بات ہے کہ وہ تمام آزادی کی جدوجہد کرنے والی قوتوں کی حمایت کرتی ہے، لہذا ہم بھی آپ کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو تعاون پہلے بھی ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے، جس طرح آپ نے اپنی 3 فریزز رکھی ہیں، جدوجہد کے 3 طریقہ کار رکھے ہیں، جہاں تک یورپ میں آپ کا جو پروگرام ہے اس کے مطابق جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور بٹ صاحب آئندہ بھی کریں گے۔ اور آخر میں شہداء کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ آزادی کے ان چراغوں کے لیے جنہیں ہم شہید کہتے ہیں، قوم کے ان مایا ناز سپوتوں کی خدمت میں جنہیں ہم تاریخ کا گواہ سمجھتے ہیں، اور ہر قوم کے آزادی کی تاریخ کی سرخیوں کو جو اپنے لہو سے تحریر کرتے ہیں، ان کی خدمت میں خراج تحسین کے لیے، خواہ وہ کسی قوم کے بھی ہو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملت سے ہو، ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ، اچھے سے اچھے جذبات جو ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے ان آزادی کے متوالوں کے ساتھ جو آزادی کی راہ پر اپنے چراغ جلا کے جاتے ہیں۔ مجھے آپ کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دینا کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں اور یہ کریں اور جو نہ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی پرابلم ہوتی ہے، جو مشکل میں ہوتا ہے، جو ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، جو میدان میں ہوتا ہے، وہ ان کی نسبت زیادہ بہتر جانتا ہے جو کہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ جس جدوجہد میں شروع ہوئے ہیں، پچھلے سال کی نسبت اور اس سال کی نسبت بہت فرق ہے۔ پچھلے سال کے جلسے میں اور اس سال کے جلسے میں سمجھتا ہوں بڑا فرق ہے، اور آپ کی اس جدوجہد کو نیا رنگ بخشا ہے، نیا خون دیا ہے اور نئی روشنی دی ہے بلا شبہ موجودہ دور کے بے مثال مرد مجاہد، مرد حریت جناب مقبول بٹ صاحب۔ لہذا مقبول بٹ کی خدمت میں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ تو میں احمد فراز کے چند اشعار مقبول بٹ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لباس دار نے منصب نیا دیا ہے اسے، وہ آدمی تھا مسیحا بنا دیا ہے اسے۔ لباس دار نے منصب نیا دیا ہے اسے، وہ آدمی تھا مسیحا بنا دیا ہے اسے۔ سفر طویل نہ درپیش ہو مسافر کو، جو نصف شب سے بھی پہلے جگا دیا ہے اسے۔ وہ سب حروف کے بے شکل تھے سلامت ہیں، وہ سب حروف کے بے شکل تھے سلامت ہیں، جو لفظ چہرہ نما تھا مٹا دیا ہے اسے۔ فغاں کے اہل ہوس کی رکاوٹوں نے فراز، فغاں کے اہل ہوس کی رکاوٹوں نے فراز، جو شخص جان جہاں تھا گوا دیا ہے اسے۔ جناب امان اللہ خان صاحب، میرے کشمیری بھائیوں، میرے دوستوں، ہم پاکستانی جو یہاں دیار غیر میں ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ کی جدوجہد میں آپ کے شانہ بشانہ شریک ہیں، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، اور میری بات اگر کسی بھائی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ۔ شکریہ۔ آشیاں
अपना ही आ जाए ना इसकी इज्जत में, आशियां अपना ही आ जाए ना इसकी इज्जत में, देखकर बहस का तूफान उठाया जाए। ये थे मोहतरम एजाज हुसैन सैफी। अब मैं अपने अजीज दोस्त मोहतरम इम्तियाज भट्टी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साहिब सदर, मेहमान ख़ुसूसी जनाब अमानुल्लाह खान साहब, आज का दिन कश्मीर के बसने वालों, उस धरती के सपूतों ने जो उस धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए जबर जुल्म इस्तिसाल की जंजीरों को तोड़ने के लिए जो कुर्बानी दी, उसकी याद हम सब मिलके मना रहे हैं। और सिर्फ ये गुफ्तगू इस लिहाज से यहाँ तक मुख्तसर नहीं है क्योंकि ये एक अमल है। आज से पहले जिन दोस्तों ने आज़ादी के लिए जान दी और आइंदा वो दोस्त, वो साथी हमसे अफसल होते हुए जान देंगे, ये अमल मुसलसल हर कौम पे आता है और वो उससे सुरखरू होती है। मैं दुनिया के उन तमाम शहीदों को सलाम करता हूँ जो जुल्म और इस्तिसाल की जंजीरों को तोड़ते हुए अपनी जान पे खिल गए। आज पाकिस्तान और इंडिया, कश्मीर, बल्कि बशमूल चाइना और बर सगीर ख़ास तौर पे अगर इज्तिमाई तौर पे उस तमाम इलाके की अगर आप सियासी सूरत हाल देखें तो उसमें आपको बुनियादी अमल नज़र आएगा कि इस्तिसाल, जुल्म और जबर, उस तमाम की बुनियादें सिर्फ मुआशी, सियासी अमल बाद में पैदा होता है। मुआशी तौर पे किसी इलाके की तकसीम ये साम्राज्यत का तुर्रा इम्तियाज रहा है। किसी भी हवाले से एक कौम को नए रंग देके, एक नई शक्ल देके अपने इस्तिसाल को मजीद वसी किया जाता है। मेरे एक साथी ने, हालांकि बात आज मजहबी थी भी नहीं, जलसा सरीहन सियासी था और गुफ्तगू का अगर हवाला सियासी ही रहता तो बड़ा खूबसूरत था। मजहब का हवाला देने का सिर्फ बुनियादी मकसद ये था कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के जज्बात से बाला होकर अगर हम किसी भी तहरीक का एक तज्ज़िया करेंगे तो उसके जो हासिल ज़रब होगा वो एक मुस्बत होगा, ना कि मनफी होगा। अगर हम तमाम दोस्त इस सूरत हाल पे जाएं कि मज़हब जो है, जैसे कि मुझसे पहले एक साथी ने कहा कि बहुत बड़ा या एक बुनियादी अमल होता है, तो अगर मैं आपके सामने बांग्लादेश में मुसलमान के हाथों मुसलमान के कत्ल की एक तस्वीर कशी करूं तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, दोनों तरफ से। बल्कि अगर आप यकीन करें तो लाखों औरतें प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और उसमें उस जुर्म में मैं भी हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये हम सब पे इल्ज़ाम आता है और ये हकीकत थी। आज भी अगर आप यूएनओ के चार्ट पे जाकर देखें तो आपको बड़ा खूबसूरत ये नजर आएगा कि ऐसा हुआ। क्यों? क्या उस वक्त मजहब के जज्बात नहीं जागे थे? मगर मसला यह है कि हम लड़ किसके लिए रहे थे, किन इस्तिसाली ताकतों के लिए लड़ रहे थे? कौन था जो हमारा फोर फादर था? हमें ड्राइव कौन कर रहा था? कौम को धोखे में रखा गया कि 7 फ्लीट्स आ रहे हैं। किसकी बुनियाद पे? जिस बांग्लादेश की इब्तिदा अमेरिका ने की, उसी की इंतहा फिर उसी के हाथ हो रही है कि हमें पूरी कौम को इस इंतजार में रखा गया कि वो आ रहे हैं जी। इसी तरह अगर आप 37 साल पाकिस्तान की तहरीक को अमल में आए हुए देखें तो पूरे एक नक्शे के ऊपर आपको चंद चेहरे नजर आएंगे जो पूरी सियासत में खेलते हैं। खानदार खानदान, नस्ल दर नस्ल दर, ये वो लोग हैं। अगर आप चाहें तो इंग्लैंड में ब्रिटिश जो म्यूजियम है
لائبریری ہے اس میں آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ ایوب کی 62 کی لینڈ ریفارمز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی بھی لینڈ لارڈز پاکستان کے اندر ایسا نہیں تھا جو کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ہو. کسی کے پاس ایسے ڈاکومنٹ نہیں تھے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نسل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو 1857 میں اور 1857 کے بعد جنہوں نے ملک سے غداری کی, بیچا, چاول, گندم اور عورتیں سپلائی کی, اور آج وہ لارڈ ہیں, وہ لینڈ لارڈ ہیں, آج وہ پاکستان کی تقدیر کے مالک ہیں اور میری اور آپ کی تقدیر کے مالک ہیں. کشمیر کوئی مختلف صورتحال میں سے نہیں. اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہاں بھی استثالی طاقتیں وہی ہیں. اسلام آباد کے بنائے ہوئے وہی مورے ہیں جو تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ کبھی شیروانی میں کوئی آتا ہے, کوئی ولی خان کٹ میں آتا ہے. یہ سب وہ ہیں جن کو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک سیکرٹری اپروول دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 کروڑ عوام کی تقدیر جو ہے وہ ایک سیکرٹری کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی کشمیری یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک فرد 90 لاکھ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ حق اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک خود میں, آپ, زید, بکر, پورا 90 لاکھ کشمیر میں رہنے والا کشمیری جب تک اپنے آگ میں خود نہیں جلے گا. یہ خون کی شمع جو روشن مقبول بٹ اور اس سے پہلے ساتھیوں نے کی ہے, جب تک اس میں خون کا شمول نہیں ہوگا یہ شمع نہیں جلے گی. اس کو جلانے کے لیے ہوش و حواس اور ایک باقاعدہ مضبوط پلاننگ کے تحت چلنا چاہیے. اس لیے کہ آپ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں, ایک آپ کی ریاست مارز وجود میں آ رہی ہے. اس کے لیے تمام لوازمات کا ہونا ضروری ہے. اقتصادی پروگرام, سماجی پروگرام, سیاسی پروگرام, آپ کی ریاست کا ڈھانچہ, اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بنیادی سوال ہیں ان کو مزید وسیع ہونا چاہیے تاکہ کل کو کسی کشمیری سے اگر کوئی کسی دوسری قوم کا آدمی سوال کرتا ہے تو اس کا ذہن اپنے ملک کے خاکے کے لیے بنیادی طور پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے. اس کے ذہن, اس کی قابلیت, اس کی سوچ اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ وہ ہر دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کے اوپر سوال کیا جائے تو وہ آدمی کو, اس انسان کو بڑی بنیادی طور پہ صاف کر سکے. جیسے کہ دنیا میں اٹھنے والی بے شمار تحریکیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر آپ ویتنام کی تاریخ کو جانتے ہوں, عموماً جس زمانے میں نے وہ جنگ شروع ہوئی تو ابتدا تھی عمر کی, تو ایک خاص جذبہ تھا اس کے اندر. باقاعدگی سے اخبار, میں نہیں جانتا آپ دوستوں کی کیا اس وقت جذبات ہوں گے, باقاعدگی سے اخبار پڑھی جاتی تھی اور تقریباً پاکستان میں ایک خاص جنون تھا ویتنام کے متعلق کہ ہر آدمی پڑھ رہا ہے اور ویتنام کے حریت پسندوں کو سلام کر رہا ہے. اس کے بعد ابھی ایک سادہ سا حادثہ آپ کے سامنے گزرا ہے خالصتان کا. اس میں اندر تقریباً جتنے خاص طور پہ ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے اندر ایک خاص جذبہ ابھرتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں بلا تفریق مذہب کے. حالانکہ پہلے اس حادثے سے پہلے عموماً ہمارے اندر ایک توسط تھا اس سکھ پنجابی کے لیے کہ 47 میں خاصا نقصان ہوا, 2.5 ملین انسان قتل ہوا بلا تفریق. ہندو یہ سمجھتا رہا کہ مسلمان آج ختم ہو جائے گا, مسلمان یہ سمجھتا رہا کہ ہندو آج ختم ہو جائے گا. مگر اس خالصتان کی صورتحال میں ایک آپ کو بہت سی چیزیں ایک کشمیر کی جنگ آزادی کے لیے حاصل ہوں گی. یہ تجربات آپ کے سامنے جیسے گزرے ہیں ان میں آپ سے بہت سے آپ کے لیے سبق ہوں گے. خالصتان کی جو تحریک ہے میں سب محسوس کرتے ہیں کہ اس کو آزاد ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. مذہب کی بنیاد پہ اگر خالصتان آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی, کیونکہ ان کے بنیادی جو جگہ ہیں مذہبی تناسب کے لحاظ سے وہ تو پاکستان کے اندر ہیں, مشرقی پنجاب میں تو نہیں. اگر وہ ریاست اقتصادی بنیاد پہ مارز وجود میں آتی ہے تو وہ خود اپنی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں گے, نہ کہ دوسرے ساتھیوں کو پریشان کریں گے. اگر صرف مذہبی جنون کے لحاظ سے سکھ ازم کے تحت اگر خالصتان کا مارز وجود میں آتا ہے وہ تو پورے پنجاب اور پاکستان کے لیے ایک خاص تکلیف دہ مسئلہ ہے.
کل کو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی پنجاب والے جو ہیں مسلمان اپنا حساب کرو، ہم تو وہاں آ رہے ہیں، حسن عبدال